السلام علیکم. محقق عصر فخر الہند حضرت علامہ مولانا اشرف مفتی اطہر صاحب خیریت سے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن میں لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو. بڑھانا چڑھانا نہیں چاہیے. اللہ بس کرم فرمائے. جی، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے. بے شک زیادہ جس سے جو لائق ہے اتنا بول دو. اللہ بس کرم فرمائے. حالات بہت نازک چل رہے ہیں. خیر سے ہے آپ کی بلا؟ ارے کیا سنا ہے، طبیعت ایک وغیرہ طرف ٹھیک ہے تو آپ کی؟ جو کفر کرے اس کو مسلمان سمجھا جا رہا ہے، دوسری پارٹی کا کرے تو اسی پر اس کو کافر. کسے کفر کر دیا؟ دو طرح کی ترازو میں بنا لیے لوگوں نے. صحیح بات ہے آپ کی. الیاس قاضی کو تو مومن سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ صاحب وہ تو صحیح ہے، حالات کا پرچار کر رہا ہے، اور علامہ طاہر قاضی سے غلطی ہوئی تو کافر. ارے حضرت الیاس قاضی کو چھوڑو، اب الیاس قاضی کو بہت چھاڑ لیا. ہاں کب تک چلاؤ الیاس قاضی کو؟ پھر بھی تھوڑا بہت بتاتے رہنا چاہیے. اور سب ٹھیک ہے؟ کیسے چل رہا ہے حالات؟ اب بس بڑھیا چل رہے ہیں، آپ بتائیں. قرآن کریم اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. ہاں، تو قرآن میں غور کرنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. جی بالکل. تفسیر پڑھو تو 150 سال پرانی پڑھو تاکہ کوئی اختلاف ہی نہیں رہے گا. ایک گویا ہے گا، نام ہے اس کا فاروق رضا. اچھا. ہاں تو یہ پتا نہیں ممبئی کا شاید کہیں کا. اچھا صاحب، تو وہ بولا کہ اپنے آنکھوں پہ گھولے والا چشمہ لگا لو اور مولانا اختر رضا کے علاوہ کسی پیر کو مت دیکھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عالم ہو گیا. بولا مولانا اختر رضا کے علاوہ کسی پیر کو مت دیکھو، صرف مولانا اختر رضا کو دیکھو. بتائیے یہ عالم ہو گیا. جبکہ وہ تو مفتی عالمگیر اشرف صاحب بھی بہت قابل مفتی ہیں. خطیب الہند مفتی عالمگیر اشرف صاحب. جی چہرہ دیکھو نورانی لگتا ہے. مفتی جہانگیر اشرف وہ تائیدار اہل سنت ہیں ناگپور میں، مفتی جہانگیر اشرف صاحب. جی بے شک. اور حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب تو ان سب کے سردار ہیں. شیخ الاسلام دنیا سنیت کا سردار ہے. تو آپ بتائیے، آپ ان کے ٹکر کا ہے کوئی بھی نہیں ہے. حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے لوگ ایک زمانے میں، یاد ہوگا تمہیں. ہاں. ارے وہ جو ہے کون ہے گا، وہ جیل سے اٹھ کے آیا غلام جیلانی. ہاں وہ کھنڈوا والا. کھنڈوا کا وہ میں سنا نیپال کا ہے. نیپال کا ہے. وہ لڑکیوں کا مدرسہ کھولا تھا کھنڈوا میں. زنا خوری کری تھی نا، وہ کرناٹک میں بند ہوا تھا. جیل لایا تھا. ہاں 11 مہینے جیل لے کے آیا. پھر رضوی لوگ ہیرو بنا دیں گے اس کو کہ ہمارا آدمی ہے. وہ جو ہے اختر علیمی، ہاں وہی کہہ رہا ہے کہ مولانا ضیاء المصطفیٰ ان کے جیسا پورے دنیا میں کوئی نہیں ہے. ارے مجھے بتائیے آپ یہ کہاں سے کہاں لے آتے ہیں؟ ہاں یہ مان سکتے ہیں کہ حدیث کا علم ہے، ان کو حدیث کا علم تو ہے لیکن تفسیر کا علم نہیں ہے. تفسیر کا علم حضرت شیخ الاسلام مدنی کو ہے. حضرت شیخ الاسلام کو تفسیر کا بھی ہے، حدیث کا بھی ہے، فقہ کا بھی ہے نہیں؟ کیا بات ہے ان کی صاحب. جی 1000 ان جیسے مفتی جمع ہو جائیں، مفتی اختر حسین علیمی، شمشاد صاحب گوسی، مفتی شہزاد عالم، ہاں، اور یہ ان کے سارے ٹولے والے جتنے بھی کلیم حنفی وغیرہ، تو مدنی میاں صاحب کے سامنے بول پائیں گے کیا؟ نہ. کیوں بولیں گے؟ کیسے بول لیں گے؟ 1000 مفتی جمع ہو جانے مفتی اختر حسین علیمی کو ملا کے. ہاں. مفتی شہزاد عالم صلح کلی، کلیم حنفی صلح کلی. اب صلح کلی ہو گئے. صلح کلی پہلے تو تھے کٹر، اب صلح کلی ہو گئے. اچھا، صلح کلی وہی ہوتا ہے جو امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتا. جو امام حسین کو علیہ السلام کہتے سمجھ لو کٹر سنی. سمجھ گئے آپ؟ جی.
آپ کے وہ مفتی عالمگیر اشرف صاحب علیہ السلام کہنے کے قائل ہیں. حضرت شیخ الاسلام نے بھی کہا ہے میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی شیخ الاسلام کی ویڈیو دیکھی میں نے فیس بک پہ، تو حضرت فرما رہے تھے ہم جب سلام کرتے ہیں دوسرے کو تو وعلیکم السلام کہتے ہیں، اس میں بھی سلام آ رہا ہے، تو امام حسین کو علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ مدنی صاحب نے کہا ہے. جی جی، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی دلیل دے دی ہے. اور کیا چاہیے دلیل کے لیے صاحب؟ میں کیا کر رہا ہوں، بریلی والوں کا آج کے بریلی جو ہے ہر آج کے دور کے جو ہے ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی دلیل ہے تو ٹھیک ہے، اگر اعلیٰ حضرت نے منع کر دیا ہے تو کسی امام نے کہا وہ مانیں گے نہیں اس بات کو. کہ امام کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی صحابی کے قول کو نہیں مانیں گے. پھر یہاں تک کہ حدیث شریف بھی ان کے سامنے رکھ دو نا کہ صاحب یہ دیکھیے حدیث ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں شیطان کا آنا ثابت نہیں ہے. صحیح حدیث میں نہ قرآن میں نہ صحیح حدیث ہے نہ صحابہ کا قول ہے. تب بھی یہ نہیں مانیں گے، کہیں گے جو فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے تو آتا ہی ہے. اب بتائیے، آپ کو بھی دماغ، آپ کا بھی ذہن اچھا ہے ماشاءاللہ، آپ بھی محقق آدمی ہو، بتاؤ کبھی دماغ میں ایسا خیال آیا کہ یار شیطان قبر میں آ سکتا ہے؟ کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا آپ کے؟ نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا اپنے والد سے، نہ دادا سے، نہ کسی سے بڑے بزرگ؟ حضرت مولانا تطہیر صاحب انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ شیطان نہیں آتا قبر میں، یہ بے اصل ہے. اچھا انہوں نے بھی کہا ہے؟ اور میں نے انہیں تقریر ہمارے سامنے تقریر جو انہوں نے کیا کہا تھا؟ بے اصل ہے. یہ بے اصل ہے، قبر میں شیطان نہیں آتا. لیکن وہ جس میں فاضل بریلوی کا انہیں لوگ بتائیں گے نا حوالہ تو وہ بھی ڈر جائیں گے بیچارے. ڈر جلدی آتے ہیں لوگ، ڈرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. ڈرنے کا کتنے رضی لوگ بعد میں بدل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ یار حالت نے لکھا تو اب وہی مانیں گے جو حالت میں لکھا ہے. پھر قرآن حدیث کو ایک سائڈ کر دیتے ہیں. کیا ایمان ہے ان کا؟ کیا ایمان ہے؟ جو وہ غلام جیلانی ازہری، جو غلام جیلانی جو ہے نا، ہاں، تو حضرت غازی ملت نے اب سے 2 سال پہلے عرس مخدوم اشرف میں ہی کہا تھا کہ مرکز جو ہے جب تک چلتا 3-4 نسلوں تک رہتا ہے، پھر مرکز بدلتا رہتا ہے، مرکز کا چھوٹا ہے. سنو میری بات سنا پوری. تو حضرت غازی ملت میری بات سنا پوری. تو انہوں نے فرمایا کہ اب بریلی میں کون ہے اس وقت؟ تو غلام جیلانی یہ دلیل دے رہا ہے کہ جب تک فتاوی رضویہ رہے گی جب تک مرکز رہے گا. تو میرا ذہن یہ کام کر رہا ہے اگر اس وجہ سے مرکز رہے کہ فتاوی رضویہ ہے تو قرآن شریف کہاں نازل ہوا؟ کیا دلیل بتائیے. قرآن شریف کہاں نازل ہوا؟ مکرمہ مدینہ کے منورہ میں نازل ہوا. ہاں ہے نہیں ہے. تو وہ قرآن کا پرچار تھوڑی کرے گا غلام جیلانی ازہری. بس بات سنیں. اب یہ بتائے جس مقدس شہر میں قرآن نازل ہو اس جگہ اگر کوئی حق بات کہنے والا نہ ہو تو مرکز بدل جاتا ہے. تو بریلی کی کیا اوقات ہے یہ بتایا مجھے. کیا بات ہے، یہ کام کی بات. تو میں نے جہاں تک سمجھا ہے تو مرکز یہی چلتا ہے کہ حق بات کہنے والا موجود ہو وہی مرکز ہے. بالکل بالکل بالکل. اب آپ ان کا چہرہ دیکھو، تاجدار اہل سنت حضرت مولانا محمد اشرف صاحب کا کتنا کھلتا ہوا چہرہ ہے. جی جی بے شک. ان کے جیسا بریلی میں ایک چہرہ بتا دو آپ. اتنا گورا چہرہ، کھلتا ہوا چہرہ لگتا ہے، ہسمکھ چہرہ مولانا محمد اشرف صاحب جو سرکار کلا کے سگے پوتے ہیں. جی جی دیکھا ہوگا چہرہ. جی جی. وہ بنسبت ان کے بڑے بھائی کا چہرہ دیکھ لو، وہ رونق نہیں ملے گی جو ان کے چھوٹے بھائی میں. اچھا. کیونکہ وہ وجہ ہے نا کہ وہ بریلی ووٹ بٹورنے چلے گئے تھے. لنگر اسلام کے ادھر ایک بار چلے گئے تھے ووٹ بٹورنے. وہاں علامہ طاہر قاضی کی برائیاں کرے آتے تھے کہ مجھے ووٹ بینک ہو جائے گا اچھا تھا. لیکن انہوں نے اتنا کہہ دیا تھا نا سنبھل میں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی مانتے ہیں. تو اتنی سی بات پہ قاری عبدالرحمان نے ان کی دھول اڑا دی تھی، معلوم ہے. بڑے بدتمیز ہو رہا ہے یہ تو یہ کر رہا ہے. تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہمیں ذاتی فائدہ نہیں ہے؟ مطلب قاری عبدالرحمان نے اتنی سی بات پہ ان کو لپیٹ دیا تھا صاحب. وہ آڈیو بھی مل جائے گی آپ کو، یوٹیوب پہ مل جائے گی. نہیں تو مجھے نکال کے بھیجنا. میں سنی ہے وہ آڈیو.
उन्होंने कहा था इसमें क्या गलत बात कही थी कि हमें फायदा नहीं है लेकिन हम मानते हैं? कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा लगा ये वो किस दर्जे ले जाना चाहते हैं? अरे वो शमशाद तो खुद कह दिया जब तक मसला क्या रहा तस्लीम नहीं कर लेता हम मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान नहीं मानेंगे, बरेली में कह के गया है। अब अगर वो ये कहते हैं मसला के आदत से मुराद मसला के इमाम आजम थी तब भी पकड़ जाते हैं। नहीं, अगर वो कहते हैं बहाना बना के कि नहीं मसला के आदत से उनकी मुराद मसला के इमाम आजम की थी तब भी गिरफ्त में आते हैं। बताओ किस तरह से? मतलब फिर तीनों मसलक बातिल हुए, शाफी बातिल हो गया, मालिकी भी बातिल हो गया, हम्बली भी बातिल हो गया। समझ आई बात? जी जी। और वो जो है का शहजाद, हाँ, वो ये बोला जो मेरे पीर मौलाना अख्तर रजा को ना माने वो कुरान शरीफ पढ़ना छोड़ दे, ये भी कहा है। और शहजाद ने कहा है। तो यार क्या क्या कह रहे हैं ये लोग। और उसके माथे पे काले निशान बन गए इलियास काजी की तरह से शहजाद के। हाँ देख लेना, काले निशान हो गया। शेर यार के भी हो गया। अच्छा, ये लोग क्या मालूम क्या क्या लगा लेते हैं, या काला वो काजल लगाते हैं या क्या लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। और वो जो है ये कालपी वाले क्या नाम है उनका? रियासुद्दीन साहिब। हाँ, तो मैंने आपका जो वीडियो भेजी थी हजरत मुफ्ती शमशुद्दीन साहब मकराना वालों ने उनकी कैसी पोल खोली है। हाँ, भिवंडी में, बम्बई के उधर। हाँ, सुनिए आपने वीडियो को। हाँ, तो कह रहा कि हमारे सामने पीर मत बनने देने, क्या कह रहे थे कि इंतजार मत बढ़ाओ इन्हें, हम जानते हैं उला खाने तक पढ़े। ये क्या मालूम क्या बता रहे थे, उला आश्रम में जाए कानपुर में। हाँ 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 हाँ। वो आलिम फाजिल थोड़ी है बेचारे, तो घर की जायदाद मिल गई इन्हें। अच्छा, गयासुद्दीन कालपी साहब ने आज तक ये बात नहीं उठाई कि इन्होंने ये क्यों कहा कि मौला अली हजरत अली के जुब्बे पर मुझे नाज नहीं। क्यों उठाएंगे? मसौली वाले पीर साहब ने। हाँ, मसौली, उनकी सारी पोल खोल दी उसने सोहेल सादी ने। और ये साहब उसने तो गजब ही कर दिया, लाजवाब आलिम है। तो इसकी मुझे फिर भेजना एक वीडियो, मैंने निकल गई कहीं से, मिल नहीं रही अभी। वो तो लाजवाब किस्म का आदमी है साहब, बहुत जबरदस्त मुहक्किक आदमी है मुफ्ती सोहेल सादी साहब। कमाल कर दिया साहब उसने तो, एक एक बात खोल खोल के रख दी साहब, एक एक बात। उसने तो जिंद जाने तक का बात बता दी। कौन जाता था जिंद? जिंद जाने की भी आदमी तो बताई थी उसने जिंद जाने की। मैंने सुना जिंद जाने की क्या है क्या नहीं। जिंद जाने का मामला भी था उसने, जो लड़के बाड़ी बनाते ना, हाँ, वो बात भी बताई उसने। और ये भी कहा कि मुझे मालूम है किसकी बीवी नैनीताल घूमने जाती है पीर की, किसकी बीवी बम्बई जाती है किसके साथ। ये सब कह दिया उसने, क्या कह दिया, ये भी कहा, वही बात। और ये भी कह दिया कि गुलजार मियां ने कहा था मुझे 9,500 सिलसिले से खिलाफत है। और कह रहा है कि वो दीमक खा रहे। अब अंदाजा लगा कितनी। अभी ये शेर यार ने उनकी तरफ से झूठ बोला था क्या दरी में उनसे तावीज बनवाते थे, सैयद रेशमी साहब तावीज बनवाते थे। अच्छा, ये बताओ, ये तावीज का मामला जो है इससे क्या बात बिगड़ गई? ये तो एक मसले बन गया, रह गया। हाँ, इसमें मसले बन गया कि शहरयार ने ये कह दिया कि गुलजार मियां से मौलाना नाज़िर खां असजद और उवैस मियां ये तावीज लेते हैं। अच्छा, फिर उसने कलमा पढ़ लिया, उसने शहरयार ने तौबा भी कर ली, कलमा पढ़ लिया, तो कलमा पढ़ लिया। लेकिन एक बात रह गई साहब जी। कौन सी रह गई? कलमा तो उसने पढ़ लिया, तौबा भी कर ली, निकाह नहीं करा, निकाह करवाओ कि साहब निकाह और कर लो। अब जब कलमा तो पढ़ ही लिया, तजदीद ईमान कर लिया, तो तजदीद निकाह भी कर लो, तजदीद बेद भी कर लो। मेरे बात ये समझ में नहीं आती, अगर तावीज ले भी लिया असजद में तो अच्छा छोड़ा थोड़ी हो गया। असजद ने गुलजार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर फारूक आजम के लड़के को कह दिया तुम गुलाम ज़ादे हो, तो हजरत उमर ने क्या कहा कि वो लिखवा के लाओ ताकि मैं इसे बतौर सनद अपने साथ कब्रों में लेके जाऊं। बताइए आप, एक तरफ ये लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा भरते हैं और दूसरी तरफ ये हरकत है कि सैयदों के का भी अदब नहीं रखते। फिर ये लोग आप तो मेरी बात ये समझ आए, तावीज लेने से छोटा बात हो गया। अरे एक और ताज्जुब वाली बात बताऊं तुम्हें? जी बताएं। इतनी ताज्जुब वाली है कि तुम खुद चक्कर पड़ जाओ। आप किसी
کسی نے آپ کو خلافت دی جی تو آپ اس پیر کا ادب آپ کرو گے کہ وہ آپ کا ادب کرے گا؟ پھر جس نے خلافت دی ہوگی اس کا ادب کیا آئے گا؟ نہیں، آپ ہی کھڑے رہو گے اس کے انتظار میں، آپ ہی ادب کرو گے، آپ ان کے خلیفہ ہو۔ یہ تھوڑی کہ وہ پیر آپ کا انتظار کرے، آپ کا ادب کرے، اس طرح سے ہوتا بھی نہیں عام طور سے، ویسے کرے تو اس کی مرضی ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن ایسا جی ہوتا نہیں عام طور سے۔ جی گلزار لیکن میں کہتا گلزار ہے میں صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آئے تھے حضرت ازرمیہ صاحب، تو ہم نے اپنی جان سے بات کی، ہم نے کیا تبرک دے دیں، کچھ تبرک تو ایسا ویسا، تو ہاں امی ہاں نے کہا بیٹا وہ ہے سنا خلافت دے دو. ہے جی جی ہاں ہاں خلافت دے دو. خلافت دے دو، تو ہم نے خلاف وہ انہیں پیر ہی نہیں ماننا ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے بتائی میں نے تمہیں ہے؟ جی جی ہاتھ چوم رہے اور سنا رہے تو کیا؟ نہیں نہیں، وہ انہیں پیر نہیں مان رہا، یہ خلافت دینا ہے، تو ایسی خلافت کس کام کی یار، تم خلافت کا ہی مذاق بنا رہا ہو۔ جی اور جی میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آل ورلڈ میں افضل میاں صاحب پورے جی ہندوستان میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے حضرت سے خلافت دی۔ میں کہہ رہا ہوں، میں کبھی چیلنج دے رہا ہوں، میں 1,00,000 روپے دینے کو تیار ہوں، چلو نہیں کہیں گے کسی بھی اس جلسے میں کہلوا دو افضل میاں صاحب سے کہ ہاں ایک بار ہی کہہ دیں، کیا ذرا سی لے کہہ دیں کہ مجھے حضرت گلزار میاں صاحب سے ہی خلافت، اتنا کہہ دیں، مجھ سے لے کے جاؤ 1,00,000 روپے۔ اچھا وہ جو تھے جاگ پور والے حسین میاں، ہوں، وہ چلے انتقال ہو گیا ان کا ہے؟ انتقال ہو گیا صاحب۔ ہاں وہی بہت خرافاتی تھے یار، ہیں؟ خرافاتی تھے وہ. اور اس نے تو خوب اجڑا ہے اشرفی حضرات کو، بہت تکلیف پہنچائی ہے اشرفی کو۔ بہت خرافاتی تھے وہ اور بھی. صاحب وہ تو کیا کیا جائے، خیر مر گیا مر جان دو، مرنے چلو والوں کی برائی کا حکم نہیں، جی جی اب جان دو، چلے گئے. چلے گا، جان دو جان دو، چلو ہاں. کوئی بات نہیں، ان کی بات کرو آپ سے۔ مفتی عالمگیر اشرف صاحب ان کے گھر بھی گئے تھے، ہیں؟ ان کے گھر گئے تھے مفتی عالمگیر اشرف صاحب. مفتی عالمگیر اشرف صاحب تو شہر ہندوستان ہیں، فخر ہندوستان کہو ان کو، جی وہ ڈرتے فخر. نہیں ہے۔ مدار صاحب کے یہاں چلے گئے تھے، حضرت شیخ بدی الدین شاہ قطب المدار مکنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، وہاں کھل کر انہوں نے تقریر کری ہے، جی اور ان کے چہرے پہ کتنا نور ہے۔ وہ مفتی جہانگیر اشرف جو گول ٹوپی لگا کے تقریر کرتے ہیں چشمے میں، جی جی مفتی جہانگیر ارے اشرف مصباحی بہت زبردست مفتی ہیں صاحب، بہت زبردست مفتی اظہر سے پڑھ کے آیا نا وہ، ہیں۔ اظہر ہی نہیں ہوا. ہاں نہیں، وہ جہانگیر اشرف ناگپور میں ہی ہے مفتی ہیں، بہت زبردست مفتی ہیں صاحب۔ ہاں مفتی کلیم اشرف ان جہانگیر. سے بحث نہیں کر سکتے صاحب، کلیم حنفی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے مفتی جہانگیر صاحب کے سامنے۔ ہاں میں نے ان کو کلیم حنفی جو ہے مفتی جہانگیر شیخ صاحب جو ہے انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے گلزار میاں کے اسی اس پر رد کرایا گا اسی بات پہ. اچھا یہ جبے والی بات پہ، ہاں اچھا یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ رضوی لوگ اپنے والوں کی ہر بات دبا رہا ہے، کیا ہے کتنی بڑی ہر گستاخی بات ہے۔ دبا رہے ہیں، ہر بات دبا رہے ہیں. تو اور اس کا ایک مطلب ہے کیا گا ایمان کہاں ہے صاحب ان کے؟ ایک ہے گا ہمارے یہاں پہ مفتی توقیر مصباحی ہے گا ایک، کہاں پر؟ تو یہاں بلاسپور میں مولانا حدیث کے مدرسے میں پڑھاتا ہے گا جمال مصطفیٰ میں. توقیر صاحب مصباحی، ہاں تو وہ حضرت غازی ملت اور حضرت نورانی میاں کی ایک ویڈیو بہت چلا رہی ہے اپنے فیس بک پہ کہ انہوں نے تعزیے کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا کہ اور تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ تعزیے کے پیچھے اب کہ گمراہ ہیں، اس میں یہ ہے کہ غلط ہے، یہ وہ ایسا ویسے. اب کتنی طرح کے لوگ ہیں ایسے تو دنیا میں۔ اب یہ بتائیں کہ تعزیے کی بات ہے، قوالی کی بات ہے، ایسے تو تم خود اعلان کر دو نا کہ یہ دیکھو آپ کے رضوی لوگ اپنے پارٹی والے آدمی کی تو کفر اور گستاخی سبھی ہضم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو 2-4 باتیں گنا دیتا ہوں پھر بولنا۔ دیکھو حماد رضا نے کفر بکا کے فرشتہ لنگڑا کے چل رہا تھا، جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے پھینک دو تو وہاں حجر اسود کو مت چومو، جنت کی کیاری میں نماز مت پڑھو، یہ اس کے حماد رضا کے ساتھ۔ اور امین القاضی نے 40 کفر ایک ساتھ بکے ہیں، مفتی شہزاد عالم صاحب نے خود کہا کہ امین القاضی اب تک 40 کفر بک چکا ہے، وہ ہضم۔ اس کے علاوہ اور یہ الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا، میلاد نامہ پڑھوایا، فیضان سنت میں لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے، صفحہ 31 صفحہ 27 میں لکھا جو اس کے اجتماع میں گیا سب کو جنت مل گئی، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کو جنت نہیں ملی، یہ صفحہ 27 فیضان سنت میں، یہ سب باتیں ہضم کر گئے لوگ۔ ارے میں کیا کہنا ہوں، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ قوالی کے پیچھے کوئی گزرا ہو رہا ہے، مطلب جب فاضل بریلوی نے قوالی کو حرام لکھا تو فاضل بریلوی کو قرآن حدیث تھوڑی ابھی نہ ہے آپ کوٹا کبھی آؤ نا، کوٹا تمہیں معلوم کر لینا، یہ ادریس ساجد جڑا رامپور کا ہے، اس کے بیازوں نے اماموں نے احمد پٹیل دیوبندی کے لیے قرآن خوانی کی دعا کی ہے کوٹا راجستھان میں، وہ بھی حضم کر گئے کہ اپنے والے دعا کر رہے ہیں دیوبندی کے لیے، سب چلنے دو سب مسلمان ہیں۔
और दूसरा कर दे तो काफिर। अरे साहब, इसीलिए साजी जड़ा में करीब 1000 के करीब लोग अब वो हो गए, देवबंद वालों में चले गए, और विज्ञान नगर में भी ऐसे ही चलेगा बहुत के। यार ये मौलवी लोग तो हमें मना करते हैं, ये तो खुद दुआ कर रहे हैं देवबंद वाले के लिए। अहमद पटेल जो कांग्रेस का लीडर था उसके लिए दुआ कर रहे हैं, कुरान खानी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कोटा में हुई है साजी जड़ा वाले के भाइयों ने की, बिरादरों ने की, इमामों ने। और वो बात करना से अरकान रजा वो अमरोहा का था, वो भी जाने क्या कब बकरा था, वो तर्जुमे को गलत बता रहा था। अल्लामा नकील खान रहमतुल्लाह अलैह के वालिद के तर्जुमे को गलत बताया उसने। तो क्या हुआ उसका? वो भी उसकी बात भी छुपा दी रवियों ने कि यार अपनी बदनामी होगी, आलत के वालिद की बदनामी होगी। अरे एक बार तुम तफसीर हमेशा पढ़ लो मेरे कहने से, तो दिल बाग बाग हो जाएगा, ये कहोगे कि यार पढ़ते ही रहो, बहुत शानदार किताब। तो आप ये होता है, आप कब आ रहे हैं आप यहाँ कब आ रहे हैं? मसला से में आप? अब मैं इंशाल्लाह बता दूंगा जैसे भी आना होगा। हाँ बता आपके। अभी तो मैं अल्लाह के घर में हूँ। नमाज कितनी में है? मस्जिद में हूँ मैं अभी। अच्छा, तो तुम एक बार तफसीर हमेशा खरीद लो। तो कहाँ मिलेगी ये बरेली में, वहाँ मिल जाएगी कुतुब खाने पे जो है ना, मजार के सामने। अच्छा, और मेरा नंबर 88-152-53-598। ऑल वर्ल्ड में अगर कोई ये बरेलवी इस किताब को मस्जिद में पूरी सुना दे तो 1 लाख रुपए तुम मुझसे लेके जाना। हाँ मौलाना, तुमसे कह दिया मैंने, तुम लेके जाना। और अगर न दूं तो ये आरडीओ को पुलिस थाने में भेजना के साथ इसने नंबर दिए थे और ये कहा था कि हमने किताब पढ़ के सुना दी तो 1 लाख देंगे, ये नहीं दे रहा, अब आप दिलवाओ, तो पुलिस से लेके जाना आप मेरे बदले। समझ गए? 88-152-53-598। ऑल वर्ल्ड में कोई भी बरेलवी आलिम इस किताब को मस्जिद में नहीं सुना सकता। मैं कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। अल्लाह आलात के वालिद की किताब है तफसीर हमेशा। नासिर रामपुरी भी तो कुछ क्यों नहीं सुनाएंगे कि सोचेंगे कि देवबंद वाले चढ़ जाएंगे, उससे हमारे बरेलवी लोग ही हमसे अलग हो जाएंगे और ये कहेंगे कि क्यों साहब आप तो इन तर्जुमे पे हमसे काफिर कहलवाते थे देवबंद वालों को। ये तर्जुमा तो आलत के वालिद ने यही किया सूरह फतह की पहली आयत का सफ़ा 116 तफसीर हमेशा में। और भी जगह उनके बहुत सारे तर्जुमे इसी तरह के, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, अगर कोई पढ़ के बता दे रज़ी इमाम, नहीं पढ़ेगा मगर शर्त होगी 1-2 जिल्द हैं तो एक ही जिल्द पढ़ दे, चलो पूरी 2 जिल्द नहीं पढ़, 1 जिल्द सुना दे मुक्तदियों को। बिल आ जाएंगे कि नहीं। आप भी जाके एक बार मजाक में कह देना यार इस तफसीर पढ़ो ना, अलग के वाले की किताब तफसीर की है अलमशा, तो वो तुम्हें अलग में कहेगा अरे यार रहने दो, हाँ बाद में देख लेंगे। ऐसे कहेगा कहना यार क्या चक्कर क्या है इसमें, है क्या बात ऐसी? तो कहना कुछ बताओ सही, इसमें कोई क्या मामला है, तुम लोग क्यों इतनी बात छुपाते हो? क्या कोई गलती हो तो वो बताओ, क्लियर करो कि इसमें ये गलती है, वो क्लियर करो। समझना ही बात। जी ऑल वर्ल्ड चैलेंज दे रखा मैंने। कोई नहीं पढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ ना कोटा में कोई पढ़ेगा, ना पोरबंदर में, ना नासिक में, जबकि आला हजरत के वालिद की बहुत शानदार किताब है। खुद आला हजरत ने उनकी तारीफ लिखी है, खातिमुल मुहक्किकीन लिखा उनको, अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह को। अच्छा, मैं तो पढ़ता रहता हूँ ना, बहुत लाजवाब किताब है। इसमें कुरान की आयतें हदीस है और वाकयात और मसले मसाइल आप पढ़ के देखोगे, कम से कम 25-30 पन्ने पढ़ लोगे तो ये कहोगे कि आप पढ़ना चाहिए। तो ये जो है ना, इनके बरेली वाले उनको रसूल करते हैं, आला हज़रत वालिद का रसूल करते हैं, और कभी रसूल नाम मिल जाता है उनका नाम। ये वहीं से छपी है, इमाम अहमद रज़ा एकेडमी साले नगर बरेली से छपी है। अच्छा, लाजवाब किताब है। और सुन लो, जामे अज़हर मिस्र में फतावा रज़िया के हिसाब से, मेरे सामने रखो फतावा रज़िया, मैं जामे अज़हर जाने वालों पर तजदीद ईमान निकाह साबित करूंगा फतावा रज़िया से। इस पर भी मेरा चैलेंज है, खुलकर कहीं भी जाओ। जामे अज़हर में कितना टाइम लगता है? जामे अज़हर में सबको मुसलमान मानते हैं, जो सबको मुसलमान माने बरेली फतावा रज़िया के हिसाब से वही मुसलमान नहीं, तो जामे अज़हर जाने वाला भी फतवे में आ जाएगा। तो जामे अज़हर में कितने साल लगते हैं तालीम हासिल करने के लिए? 2 साल में भी पढ़ जाते हैं, बस 4 साल भी पढ़ते हैं। हमारे साथ ही पढ़ के आए थे, 7 साल या 9 साल पढ़ के आए थे। मुफ्ती अब्दुल मुबीन अज़हरी अलीगढ़ में है, यूनिवर्सिटी में। अच्छा, उनके साथी थे इमाम अहले सुन्नत अल्लामा उसैदुल हक बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह, वो कह रहा है वो हमारे साथी थे। अच्छा, अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुझे उनकी भी ऑडियो डालना है, मैं बात कर ली थी उनसे, बता दिया था कि आप जामे अज़हर के हालात बताना, तो उन्होंने टाइम दिया था कि इस टाइम फोन करना। फिर वो बिजी ज्यादा रहते हैं ना, बहुत जबरदस्त आलिम है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और वो जो 9 साल पढ़ के आया यूनिवर्सिटी में, आलिम बनने के बाद जामे अज़हर में पढ़े। हमारे साथ में थे ना, भोपाल ताजुल मसाद में साथ में थे। अच्छा, तो आपने पढ़ाई कहाँ से करी है? आपने पढ़ाई कहाँ से करी है? मैंने भोपाल ताजुल मसाद नदवतुल उलमा की शाख लखनऊ। अच्छा, तो कहाँ तक पढ़ी आपने? फजीलत तक?
ابھی میں تو تھوڑا بہت پڑھ گیا بس. انشاءاللہ اذان کا ٹائم ہو گیا, 4:15 ہو گیا, کیونکہ 4:30 پہ جماعت ہے, مسجد میں ہوں میں. کہاں تک پڑھے آپ بتا دیجیے. ارے وہ تھوڑا بہت پڑھ لیا, صرف نحو وغیرہ تھوڑا بہت قواعد. انشاءاللہ کام چلاؤ پڑھ لی, وہ اتنا ہے کہ کام چل جاتا ہے. حدیث سمجھ لیتے ہیں, تھوڑا بہت ترجمہ سمجھ لیتے ہیں قرآن کی آیتیں. رابعہ تک تھوڑی پڑھائی کری ہوگی, رابعہ تک تو رابعہ تک تو کری ہوگی پڑھائی. ہاں وہ تو میرے پڑھ لی کتابیں, صرف نحو, علم التصریف, علم ہدایت النحو وغیرہ وغیرہ. اور کلیلہ دمنہ عربی میں تھی, کلیلہ دمنہ بہت کٹھن عبارت تھی اس کی, وغیرہ وغیرہ ایسی کتابیں پڑھ لی ہم نے عربی کی. اور صرف بھی پڑھی, اور قرات بھی پڑھی الحمدللہ. قاری اشراف ہم نے قرات سیکھی ہے. تو قاری اشراف حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. تو آپ ہمارے استاد تھے قاری ہادی حسن صاحب, میں نے ان کی بیوی سے پڑھا ہے. انہیں ہم بھابھی جان کہتے تھے. قاری ہادی حسن صاحب مفسر قرآن تھے, ان کی بیوی نے مجھے حفظ کرایا. اور ایک اور تھی, ان کو بھی ہم بھابھی جان کہتے تھے, انہوں نے مجھے ناظرہ پڑھایا. دو عورتوں نے پڑھایا مجھے, ایک نے ناظرہ پڑھایا, ایک نے حفظ کرایا. نہیں, پھر بعد میں بھوپال گئے ہم. اچھا, بھوپال بعد میں پڑھنے گیا, پہلے حفظ نہیں کیا تھا. اور ایک عورت اور تھی, انہوں نے دعا دیا, وہ مجذوبہ تھی, وہ ننگی رہتی تھی, کپڑے وپڑے نہیں پہنتی تھی. کپڑے پہنا بھی دیتا نہیں پہنتے, بعد میں اتار دیں, ننگا ہی رہنا پسند تھا. ان کا نام تھا حضرت عائشہ بیہ, وہ مجذوب تھی, ان کی دعا تھی بس. انہوں نے ایک ہی بار زندگی میں ایک ہی بار دعا دی, جا تو ہو جائے گا. تو پڑھا میرے وہیں پہ. اب میں اذان کا ٹائم ہونے والا ہے, ہو چکا ہے. اب مجھے تھوڑا سا وضو بھی کرنا ہے. انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے, اس کو ڈالوا دیں گے چینل پہ, ٹھیک ہے. تمہارا صحیح نام کیا, اس نام سے ڈلوا ہے؟ کیا نام سے ڈلوا ہے صحیح نام؟ معلوم نہیں آپ کو؟ تعظیم اشرف. جی. تنظیم کے تعظیم. تعظیم. چلو ٹھیک ٹھیک ٹھیک.